الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ دورہ خلاصہ قرآن کریم میں آپ سبھی کا پرتپاک استقبال ہے۔ پارہ نمبر 11۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ 10ویں پارے کے آخر میں غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا تھا۔ 11ویں پارے کے شروع میں بھی غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک ایک لمبا سفر تھا، سخت گرمی کا زمانہ، باغات کے پکنے کا موقع، سخت مجاہدے کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم اس غزوے میں شریک ہوئے۔ جو لوگ منافقین تھے وہ بہانے بنانے لگے اور بیجا عذر کر کے وہ اس غزوے میں شریک نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق خبر دی اور کہا کہ تم جب لوٹ کر مدینہ جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے عذر بیان کریں گے، آپ ان سے کہہ دینا کہ تم ہمارے سامنے کوئی عذر نہ کرو، ہم تمہاری کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق تمام خبریں ہمیں دے دی ہے۔ دوسری بات فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے اور چاہیں گے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تو اے نبی تم بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، ان سے مباحثہ نہ کرنا۔ اور تیسری بات بیان فرمائی یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ تو اے میرے محبوب، یہ بات تو ممکن نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرنے والوں سے تم راضی ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تب بھی ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو ان سے راضی ہونے والا نہیں، اور خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے سچے پیروکاروں کے لیے خوشخبری بیان کی ہے کہ مہاجرین اور انصار کے وہ صحابہ جو تمام امتیوں کے مقابلے میں ایمان اور اعمال میں سبقت لے گئے، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت تیار کر رکھی ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ غزوہ تبوک میں جس طرح منافقین شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے علاوہ چند مخلص اور سچے مومنین بھی اس غزوے میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کے پاس واقعی کوئی عذر نہیں تھا، محض سستی کی وجہ سے وہ شریک نہ ہو سکے۔ وہ تقریباً 10 افراد تھے۔ ان 10 میں سے 7 افراد نے اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ صحن میں اپنے آپ کو باندھ لیا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول ہمیں معاف نہیں کر دیں گے ہم اپنے آپ کو یہاں سے نہیں چھڑائیں گے۔ ان کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کو معاف کر دیا، اور پھر وہ مسجد نبوی سے جہاں بندھے ہوئے تھے وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے۔ یہ 7 افراد کا ذکر ہے۔ باقی 3 افراد جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کے متعلق آگے ذکر آ رہا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ یہ مسجد ضرار کے متعلق ذکر ہے۔ ابو عامر راہب نامی ایک شخص نصرانی ہو گیا اور وہ شام چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے مدینہ کے منافقین کو خطوط لکھے کہ ہم یہاں سے مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ آپ بھی یکجہتی کے ساتھ آپسی مشورے کے ساتھ تیار رہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک مکان تعمیر کرنا ہے اور اس کو مسجد کا نام دینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں، مشورے اور ہتھیاروں کی تیاریاں وغیرہ آپ اس مسجد میں کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا کہ یہ در حقیقت مسجد نہیں، یہ تو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بنایا گیا گھر ہے، وکفرا اور کفر کی باتیں، رسول کے خلاف سازشیں کرنے کی جگہ، اور مومنین کے درمیان اختلاف اور تفریق ڈالنے کی جگہ، اور اپنے دشمنوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو ٹھکانہ دینے کے لیے یہ مکان بنایا گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور آپ کے حکم سے وہ مسجد ڈھا دی گئی اور جلا دی گئی۔ اس کے مقابل مسجد تقوی، مسجد قباء کا ذکر کیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ وہ مسجد زرار میں ہرگز قیام نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، اس کے مقابل میں وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، اور اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ سن نبوی 13 میں مدینہ کے لوگوں نے آ کر عقبہ پہاڑی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو مدینہ لے جانے اور آپ کا پورا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس وعدے کے موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں جنت عطا ہوگی۔ یہی مضمون اللہ نے بیان کیا کہ مومنین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے مالوں اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ وہ مخلص اور سچے مؤمنین جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان میں سے 7 کا تذکرہ پیش آیا جنہوں نے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، اور باقی 3 افراد جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد میں نہیں باندھا تھا، ان کے لیے مدینہ کی زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہونے لگی اور وہ پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے اللہ کے دربار میں معافی مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق اعلان کیا تھا کہ ان سے بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے بات چیت سلام کلام سب بند کر دیا جائے۔ 50 دن تک ان سے بائیکاٹ رہا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ 3 صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مومنین کو تقوی کا حکم دیا کہ تم تقوی اختیار کرو، اور اس کے لیے بہترین طریقہ کہ تم صادقین فی التقوی، سچے متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو۔ گویا تقوی حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ متقی لوگوں کی صحبت اختیار کی جاوے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق اور مہربان ہونا بیان کیا کہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تو جو تم ہی میں سے ہیں، اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ بھی رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر وقت تمہاری راحت کے حریص ہیں اور تمہارے لیے مہربان اور رحیم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کے اس قدر مہربان ہونے کے باوجود اگر آپ کی دعوت لوگ قبول نہ کریں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ کہیے حسبی اللہ، اللہ کافی ہے اور اللہ ہی معبود ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سورہ یونس، اس سورت میں چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر صراحتاً 4 جگہ آیا ہے، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، سورہ یونس میں اور سورہ صافات میں۔ اور اس کے علاوہ سورہ یونس اور سورہ قلم میں حضرت یونس علیہ السلام کو 2 صفتوں کے ساتھ صاحب الحوت اور ذی النون والی 2 صفتوں کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں کہا اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو ان کے پاس بھیجا جو لوگوں کو آخرت سے آگاہ کرتے ہیں،
ایمان والوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ تو انسان ہی اگر کوئی نبی بنا کر بھیج دیا جاوے تو کیا اس پر تم کو تعجب ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں ہی میں سے نبی کو بھیجا جائے، چونکہ اگر فرشتے میں سے کسی کو نبی بنایا جاتا تو فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہے، ان کو بشری تقاضے لگے ہوئے نہیں ہیں، وہ تمہارے تقاضوں کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اگر نبی کوئی بشر ہی ہوگا تو وہ دیگر بشر کے تقاضوں کو سمجھ سکتا ہے اور صحیح معنی میں تبلیغ کر سکتا ہے۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنا دیا اور پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، وہی ساری تدبیریں کرتا ہے۔ کائنات کا چلانے والا مالک وہ تنے تنہا اللہ ہی ہے۔ آگے مشرکین کے متعلق فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، کہ جب ان مشرکین کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، واضح آیتیں انہیں سنائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے لیے اس کے علاوہ دوسرا قرآن لے کر آؤ، یا اس قرآن کو بدل کر آؤ، یہ قرآن دے کر آؤ اور دوسرا قرآن ہمارے لیے لے کر آؤ۔ یہ ان کی سرکشیاں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تم ان کو جواب دے دو کہ میں اس کا مختار نہیں ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود وحی کا تابع ہوں، جو مجھ پر وحی آتی ہے میں سناتا ہوں، میں اپنی طرف سے پیش نہیں کرتا ہوں۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے سامنے چند سوالات پیش کر دی جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین سے تمہارے لیے رزق کون اتارتا ہے، کون آپ کو رزق پہنچاتا ہے، اور کون ہے جو تمہاری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور وہ کون ذات ہے جو زندے سے مردے کو اور مردہ سے زندہ کو، یعنی زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو پیدا کرتا ہے، مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے، اور کون یہ کائنات کے چلانے کی ساری تدبیریں کرتا ہے۔ تو وہ خود جواب دینے لگیں گے کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ آگے فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثلہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے کہ یہ کوئی خدا کا کلام اور اللہ کا کلام نہیں، محمد اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لا کر پیش کر دو، اور اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کے علاوہ جن کو بلانا چاہو، جن سے مدد حاصل کرنا چاہو کر کے دکھلا دو، تم ہرگز یہ کر سکتے نہیں ہو۔ آگے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ جن عذاب کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو اور جو قیامت کی خبریں تم دیتے ہو، تو یہ اللہ کے وعدے کہاں ہیں؟ ہمارے سامنے پیش کر کے دکھاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جواب دیا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ آپ کہہ دیجئے میں خود نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ میں خود اپنے آپ سے کسی نقصان کو ہٹا سکتا ہوں اور نہ خود میں کوئی اپنا نفع خود حاصل کر سکتا ہوں اللہ کی مدد کے بغیر۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا وقت متعین ہے، وہ اپنے متعین وقت پر آ جائے گا۔ آگے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء کے متعلق کہا کہ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں اور جن کو کوئی غم نہیں ہے۔ ان کی صفات بیان کی الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ان کے عقائد بھی ٹھیک ہے کہ وہ ایمان والے ہیں اور وہ تقوی والے ہیں۔ گویا ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں ملنے سے انسان اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصر بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو دعوت دی، سمجھایا، لیکن لوگ نہیں مانے اور ان پر عذاب آیا، وہ غرق کر دیے گئے۔ پھر ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه، یہاں سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرعون اور اس کے لوگوں کو
آیتیں پڑھ کر سنائی، انہیں سمجھایا اور اللہ کی پہچان کروائی، لیکن ان لوگوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی نافرمانی کی اور انہیں جادوگر کہہ کر جھٹلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی۔ فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ پھر آگے فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے متعلق کہا کہ دیکھیے جب کسی قوم پر کوئی عذاب آیا تو اس عذاب آنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ عذاب کی وعید سنائی گئی اور آثار دیکھے تب بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ صرف ایک یونس علیہ السلام کی قوم یہ ہے کہ ان پر عذاب آنے سے پہلے انہوں نے اللہ کے دربار میں توبہ کی، معافی مانگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین، اور موت تک ان کو مہلت دی، اور اس طرح یونس علیہ السلام کی قوم توبہ کرنے سے بچ گئی اور عذاب سے محفوظ ہو گئی۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے متعلق کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے اور عاجز آ گئے تو انہوں نے بدعا کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ یہ فرعون کی قوم اور ان کے لوگوں کو جن کو تو نے زینت دی ہے اور دنیا کا مال دیا ہے، اس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے بددعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، ان کے اموال کو مسخ کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ دردناک عذاب پہنچنے تک ان کو ایمان کی توفیق نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قد اجیبت دعوتکما، کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ اور پھر ان کی دعا کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے اور فرعون کی قوم نے ان کا تعاقب کیا۔ بنو اسرائیل کی قوم دریا کے پار ہو گئی اور فرعون اور اس کی قوم سمندر میں غرق کر دی گئی۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ بنو اسرائیل جس خدا پر ایمان لائے ہیں وہی سچا معبود ہے، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لاتے ہو، اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اب تو ایمان لانے کا وقت ختم ہو چکا۔ معلوم یہ ہوا کہ موت نظر آ جانے کے بعد کلمہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی پارے کے آخر میں فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہ آپ لوگوں سے کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تمہارے پروردگار نے حق و باطل کی راہیں واضح کر دی ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو ہدایت کے راستے کو اپنائے گا تو ہدایت کا نفع اسے ملے گا، اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا تو اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ 11ویں پارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔